میرے محترم بھائیوں، یہ شیطان بہت ہی شاطر قسم کا ہے، انتہائی چلاک ہے، انسان کے لیے برائی کو مزین کرتا ہے اور نیکی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے برے کام انسان بڑی جلدی کر جاتا ہے اور بے دھڑک کر جاتا ہے، لیکن نیک بننے کی بات ہو، نیکی کرنے کی بات ہو تو انسان کو بڑی مشکل دکھائی دیتا ہے کہ یہ نیکی کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ یہ لعین شیطان بڑے بڑے وسوسے انسان کے اندر ڈالتا ہے، بڑے بڑے خیالات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک بڑا وسوسہ یہ ڈالتا ہے، انسان یہ بات کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے کہ جی کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے، جی اگر مارکیٹ کے اندر جھوٹ نہیں بولیں گے ہماری دکان نہیں چلے گی۔ صرف دین ہی تو نہیں، دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے۔ کیا کریں جی، وہ زمانہ ہی نہیں رہا، اب وہ وقت ہی نہیں رہا۔ یہ باتیں کر کے میرے محترم بھائیوں انسان اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے اور اپنے سارے گناہ ماحول کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ ماحول ہی ایسا ہے، انوائرمنٹ ہی ایسا ہے، میں کیا کروں، ساری دنیا ہی ایسا کر رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ باتیں عام لوگ کرتے ہیں، معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی۔ کیا کریں، اتنی تو بے ایمانی کرنا پڑتی ہے، اتنی تو ملاوٹ کرنا ہی پڑتی ہے، یہ ماحول کا تقاضا ہے، یہ انوائرمنٹ کا تقاضا ہے، یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ڈھول ڈھماکہ نہیں کریں گے تو الیکشن کی کمپین نہیں ہوگی، یا الیکشن کے اندر غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے محترم بھائیوں، یہ سارے وسوسے اس شیطان کی طرف سے کہ انسان نیکی سے بھاگتا ہے اور نیکی نہ کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے کہ ماحول ہی ایسا نہیں ہے، وقت ہی ایسا نہیں ہے، حالات ہی ایسے نہیں ہیں، لہذا میں کیسے نیک بنوں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا شیطان کا سخت ترین وار ہے کہ اس انسان کا ذہن ایسا بنا دیتا ہے کہ تیرا تو قصور ہی کوئی نہیں، قصور تو دنیا والوں کا ہے، اس ماحول کا ہے، تو بے قصور ہے، جو تو کر رہا ہے یہ ماحول کے اثر کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس وسوسے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ماحول انسان کو نیک نہیں بننے دیتا، واقعی ماحول، برا ماحول جو ہے وہ انسان کو نیک نہیں بننے دیتا۔ چند مثالیں میرے محترم بھائیوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کس قدر برے ماحول کے اندر پھنسے ہیں۔ حاکم وقت کی بیوی نے بند دروازوں کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گناہ کے اوپر آمادہ کرنے والی دنیا کی ہر چیز جناب یوسف علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور گناہ سے روکنے والی کوئی چیز جناب یوسف علیہ السلام کے پاس موجود نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، جناب یوسف علیہ السلام کی جوانی، آپ کا حسن، آپ کی طاقت، فریق ثانی کا حسن، فریق ثانی کی پیشکش، اور اس پیشکش کے اوپر اصرار، کس قدر سختی کے ساتھ فریق ثانی اصرار کر رہی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے، اور میرے محترم بھائیوں برائی سے روکنے کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس ایک چیز بھی نہیں ہے۔ برائی سے روکنے کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ انسان کی جسمانی یا جنسی کمزوری ہو سکتی ہے،
फरीके सानी के हुस्न की कमी हो सकती, या उसका इनकार या मुज़ाहमत हो सकती है, कबीले और कौम के अंदर रुसवाई का डर हो सकता है, और राज के फाश होने का डर हो सकता है। मेरे मुहतरम भाइयों, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई से रोकने में रुकावट बने। सारी चीजें जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हैं। इससे मेरे मुहतरम भाइयों बुरा माहौल क्या हो सकता है? ना तो कौम कबीले में रसवाई का डर है, ना राज फाश हो जाएगा इसका डर है, ना कोई सजा का खौफ है। खुद मलका ये दावत दे रही है, कोई डर नहीं, कोई मसला ही नहीं है। इतना बुरा तरीन माहौल है, लेकिन जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या शानदार बात कही है, क्या शानदार किरदार पेश किया है, और इस नौजवान को ये पैगाम दिया है कि ये तेरा सिर्फ बहाना है। तू कहता है कि माहौल मुझे नेक नहीं बनने दे रहा, मैं माहौल की वजह से नेकी से दूर हूँ, मैं इस बुरे माहौल की वजह से मसाजिद से नेक अमाल से दूर हूँ, ये सिर्फ तेरा बहाना है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार, आपकी शानदार बात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सूरह यूसुफ के अंदर जनाब यूसुफ क्या फरमाते हैं? मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। मेरे मुहतरम भाइयों, जरा सोचिए किस किस्म का और किस तरह खतरनाक तरीन बुरा माहौल था, और किस बुरे माहौल के अंदर फंस चुके थे, लेकिन कितनी शानदार बात कही कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ऐ बीबी, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। इन्नहु रब्बी, बेशक वो मेरा रब है। अहसन मस्वाया, उसने मुझे बड़ा बेहतरीन ठिकाना दिया है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, हकीकत ये है कि जालिम लोग फलाह नहीं पाते। मेरे मुहतरम भाइयों, मालूम हुआ कि जो नेक बनना चाहता है, जिसकी तबीयत सलीम है, फितरत सलीम है, गुनाहों से भागना चाहता है, गुनाहों से बचना चाहता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। माहौल जितना भी खतरनाक हो, जितना भी बुरा हो, माहौल जैसे भी हो, जो इंसान अपने आप को पाकबाज और रास्तबाज समझते हैं, मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। और यही बस नहीं मेरे मुहतरम भाइयों, एक दूसरी इनकी मिसाल देखते हैं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर एक झूठे मुकदमे के अंदर चले गए, और जेल के अंदर मेरे मुहतरम भाइयों, आप जानते हैं कितने बदकुमाश किस्म के लोग, बुरे से बुरे लोग जेल के अंदर, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है। इतने बुरे लोगों के दरमियान दिन रात उनके साथ उठना बैठना, दिन रात उनके साथ गुजारना, और किस किस्म के लोग मेरे मुहतरम भाइयों जेल के अंदर है। लेकिन किस तरह मेरे मुहतरम भाइयों जनाब यूसुफ ने अपने आप को संभाला। उनके माहौल के अंदर नहीं गए, उनका माहौल उनके ऊपर असर नहीं किया, बल्कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के अकेले इंसान का वाहिद माहौल पूरी जेल के तमाम कैदियों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, एक इंसान का माहौल। से ये मालूम होता है कि इंसान अगर अपनी सीरत अच्छी रखे, किरदार अच्छा रखे, उसकी सीरत पाक बाज हो, पाक दामन उसके पास सीरत मौजूद हो, काबा के रब की कसम है, वो दुनिया के अंदर एक रोशनी का मीनार साबित होता है। पूरी जेल के अंदर मेरे मुहतरम भाइयों जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले इंसान का माहौल उनके ऊपर असरअंदाज हो रहा। लेकिन मेरा नौजवान, आज का नौजवान बहाने बनाता है, क्या करें जी क्या करें, माहौल ही ऐसा है, वो जमाना ही नहीं रहा, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। अजीब अजीब वसवसे मेरे मुहतरम भाइयों, ये शातिर शैतान की तरफ से है, जो इंसान को नेकी से भगाता है कि ये इंसान नेकी की तरफ आए ही ना, इसका नेकी में दिल लगे ही ना। और इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां मेरे मुहतरम भाइयों, बड़े बड़े बलंडर, अल्लाह ना करे बदकारी जैसे, ज़िना जैसे बड़े बड़े बलंडर, जिसको एक सलीमुल फितरत इंसान सोच समझ के उसके रोंगटे कांप जाए, इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन ये जरा भी हिचकिचाता नहीं, इसको थोड़ा सा मौका मिल जाए फौरन बड़े बड़े काम कर देता है। तो मालूम हुआ मेरे मुहतरम भाइयों, जब हम खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद कोई तदबीर नहीं करेंगे, कोई अपने बारे इस्लाह का मामला नहीं करेंगे, तो फिर यही तसल्ली रह जाएगी कि जनाब की क्या करें, माहौल ही ऐसा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें महफूज फरमाए।
تو میرے محترم بھائیو سارے جیل کے قیدی کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اے جناب یوسف ہم آپ کو بڑا نیک خیال کرتے ہیں، آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، بڑے نیکی کرنے والے ہیں۔ یہی بس نہیں، وہ جو قیدی رہا ہوا، پرانا قیدی جو ان کے ساتھ تھا رہا ہوا، بادشاہ نے دوبارہ بھیجا ان کو لے کر آؤ، وہ جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ کے گیا تھا، سارا ماحول دیکھ کے گیا تھا، اور آتے کیا کہتا ہے؟ قرآن ہے، کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے نہایت اچھے سچے انسان۔ آگے کس لقب کے ساتھ پکار رہا ہے کہ اے سچے انسان، اے صدیق یوسف۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں ماحول جتنا بھی برا ہو، چاہے ماحول جس قدر بھی برا خطرناک ہو، انسان نیک بنے تو نیک بن سکتا ہے، اچھا بنے تو اچھا بن سکتا ہے، نیکوکار بنے تو بن سکتا ہے۔ یہ محض میرے محترم بھائیوں ایک بہانہ ہے کہ جناب ماحول ایسا ہے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں ان باتوں سے، ان وسوسوں سے نکلیں، آپ نیک بن سکتے ہیں، کوشش تو کریں، اور تھوڑے نہیں بڑے نیک بن سکتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء اللہ کی فہرست کے اندر، اولیاء اللہ کی فہرست کے اندر آ سکتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ اس سوچ سے نکلیں، اپنے آپ کو نکھاریں، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لائیں، انشاءاللہ بہت بڑے نیک بن جائیں گے، اللہ کی رحمت کے دنیا اور آخرت کے اندر مستحق بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نیکی کا شوق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں حکومت کے اندر آئے تو بھی شاندار کردار ان کا، حالانکہ انسان کے پاس عہدہ آ جائے تو چار پیسے آ جائے، انسان کے اندر اکڑ تکبر آ جاتا، بڑا سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن لاچاری کے عالم کے اندر بھی شاندار کردار ہے، شان و شوکت کے عالم کے اندر بھی شاندار کردار پیش کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے رعایا اس بات کے اوپر گواہی پیش کر رہی ہے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو نیک لوگوں کے اندر شامل کرتے ہیں، آپ ہمیں بڑے نیکوکار نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں یہ محض بہانہ ہے، کیا کریں جی ماحول ہی ایسا ہے، صرف دین تو نہیں دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ دکان کے اندر اگر سگریٹ نہیں رکھیں گے گاہک واپس چلا جائے گا، ہماری تو دکان مندہ بڑھ جائے گا، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ یہ ساری باتیں میرے محترم بھائیوں کعبہ کے رب کی قسم ہے ترجیح دنیا کو دے تو پھر ایسے معاملے بڑھیں گے، اگر ترجیح آپ آخرت کو دیں گے، اللہ اس کے رسول کو دیں گے، انشاءاللہ سارے معاملے بھی اللہ آسان کرے گا، اللہ راستے بھی کھولے گا، اور نیک لوگوں کے اندر انشاءاللہ اللہ شمار بھی فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا کردار پیش کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں پہلی کوشش کریں کہ برے ماحول میں داخل ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، سورہ توبہ ہے آیت نمبر 119، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو راست باز انسان ہے، نیک انسان ہے، امین انسان ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے میرے محترم بھائیو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہی بس نہیں، نیک لوگوں کے پیچھے چلنے اور ان کا ساتھی بننے کی اللہ نے دعا سکھلائی ہے۔ ہم نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کا راستہ نہ دکھا جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا ہے اور جو تیرے غضب کا شکار ہوئے گمراہ ہوئے ہیں، اللہ ان کا راستہ نہ دکھا۔ تو یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ترمذی کے اندر 2395 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ جناب ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے انہ سمع رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے، لا تصاحب الا مؤمنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ تمہاری مجلس نہ ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اگر ہو، بات چیت ہو، تمہارا دوست ہو تو وہ تمہارا مومن ساتھی ہو، اس کے ساتھ بیٹھو۔ اب میرے محترم بھائیوں
माहौल खुद ऐसा बना दिया है कि नेक इंसान आ रहा हो दिल उचाट हो जाता है, ये कि कहीं नमाज का ना कह दे, कहीं कुछ नेकी का हुक्म ना दे दे, नौजवान भाग जाता है। लेकिन जहां पर गलत किस्म की मजलिस हो, इश्क व माशूकी की मजलिस हो, गलत बातों की मजलिस हो, लोग गलत बातें कर रहे हो, वहां इसका दिल उचाट नहीं होता, बल्कि कहता है कि और घंटे और टाइम मिल जाए, मैं इस मजलिस की जीनत बनूं। मेरे मुहतरम भाइयों, तबाहियों, बर्बादी उस नौजवान का मुकद्दर बन चुकी है जिसको बुरा माहौल बड़ा पसंद है, लेकिन नेक माहौल उसको बहुत बुरा लगता है, उसके दिल को उचाट करता है। ये नौजवान समझे कि तबाही बर्बादी इसका मुकद्दर बन चुकी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें महफूज फरमाए। मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी सोबत हो तो नेक लोगों के साथ हो। वला याकुल तामका इल्ला तकी, तुम्हारा खाना खाए, तुम्हारी दावत के अंदर शरीक हो तो वो लोग जो परहेजगार नेक लोग हैं वो तुम्हारा खाना खाएं। ये उन बदबख्तों को जो शराब के नशे के अंदर धोते हैं उनके लिए जनाब चिकन, ये मुर्गे उनके लिए। उन बदबख्तों को जो अल्लाह की हदें तोड़ रहे हैं, अल्लाह के साथ, अल्लाह की हदों के साथ मजाक कर रहे हैं, ये बदबख्त इन बदबख्त इंसानों को चरगे खुआ रहा है जनाब, मुर्गे खुआ रहा है, उनके सामने अपनी दावत, अपना सारा कुछ पेश कर रहा है। इससे बड़ी मेरे मुहतरम भाइयों बदबख्ती क्या हो सकती है कि इंसान कमाए और खाने वाले वो शराबी हो, वो जवारी हो, वो दुनिया के बदतमाश और बुरे तरीन लोग हो, वो इंसान का खाना खा रहे हैं। लेकिन मेरे नबी फरमाते नहीं, तुम्हारा खाना खाए तो नेक लोग, उम्मत के जो परहेजगार लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, वो तुम्हारा खाना खाए। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, इमाम मालिक बिन दिनार, वो फरमाते हैं कि लोगों, नेक लोगों के पत्थर मुंतकिल करने पड़े, उनके साथ इस किस्म का मुश्किल तरीन काम भी करना पड़े, तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम बुरे लोगों के साथ कुछ मीठा खाओ, उनके साथ मिठाई खाने से बेहतर है कि तुम नेक लोगों के साथ मिलकर मुशक्कत वाले काम कर लो, ये तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये माहौल नसीब फरमाए, अल्लाह ऐसा किरदार नसीब फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, सूरह अल फुरकान है, अल्लाह ताला ने अपने उन नेक बंदों की तारीफ की है जो माहौल से मुतासर नहीं होते, जो ये बहाना नहीं बनाते जी क्या करें माहौल ही ऐसा है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, वो झूठ के अंदर शरीक नहीं होते, वो झूठी और बातिल मजलिस में नहीं जाते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, वो जब देखते हैं कि सामने लग़वियात है, फज़ूलियात है, उनको अच्छे तरीके से बाईपास कर जाते हैं, अच्छे तरीके से गुजर जाते हैं, सलाम अलैकुम कह के गुजर जाते हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये होते हैं मेरे मुहतरम भाइयों नेक लोग, इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, जिनको लग़वियात, फज़ूलियात, इस किस्म की बेहुदा बातें उनको अच्छी नहीं लगती, वो उनसे इराज़ करते हैं। इस तरह मेरे मुहतरम भाइयों सूरह अल कसस है, आयत नंबर 55 है, अल्लाह फरमाते हैं व इज़ा समिउ लग़व अअरज़ू अन्हु व क़ालू लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन। अल्लाह फरमाते हैं जब वो लग़वियात सुनते हैं, अअरज़ू अन्हा, वो मुंह मोड़ जाते हैं, वो फौरन फिर जाते हैं, फौरन रुख तब्दील कर लेते हैं, कहते हैं तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, हमारे अमाल हमारे लिए हैं, सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, ला नब्तग़िल जाहिलीन, हमारा जाहिलों से कोई लेना देना नहीं, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ये होते हैं मेरे मुहतरम भाइयों नेक लोग, अल्लाह के वली लोग, जो अपने इस बुरे माहौल से मुतासर नहीं होते बल्कि लोगों को मुतासर कर देते हैं। मुझे याद आ रहा है गालिबन ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, खिलाड़ी शराब के नशे में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, गालिबन उन्हीं का खिलाड़ी था जिसका नाम ख्वाजा उस्मान था या कोई और गालिबन, तो वो अलग हो जाता है उस पूरी टीम से। हालांकि माहौल कितना बुरा है, खुशी का आलम है, सारे खिलाड़ी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, शराब के नशे उड़ा रहे हैं, लेकिन वो अलग हो चुका है। उसके अलग होने की वजह से मेरे मुहतरम भाइयों उस कप्तान ने आइंदा से पाबंदी आयद की थी कि आइंदा दोबारा ये शराब की महफिल नहीं चलेगी। मालूम हुआ अगर इंसान अच्छा किरदार पेश करे, बुरे माहौल को बाईपास कर जाए, काबा के रब की कसम उसका किरदार दूसरे लोगों के लिए मसले राह बन जाता है और कई लोगों के लिए हिदायत का जरिया बन जाता है।
لیکن ہم عذر کرتے ہیں، جی کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے۔ میرے محترم بھائی کئی ایسے لوگ ہیں، کرکٹ کا ماحول ہی ایسا ہے۔ ہاشم عاملہ دیکھ لیں، داڑھی سجی ہوئی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی شرعی حدود کے اندر رہتے ہیں، ماحول جیسا بھی ہو، غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ہے، غیر مسلم تہذیب کے ساتھ ہے، لیکن اپنی بات کو، اپنی تہذیب کو، اپنی شریعت کو میرے محترم بھائیوں بائی پاس نہیں کرتے، بلکہ اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بنتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ برا ماحول اثر انداز نہیں ہوتا اگر انسان خود برائی کی طرف نہ جائے۔ جب خود میرے محترم بھائیوں برائی کی طرف جائیں گے اور بری عادتیں پسند کریں گے تو پھر ماحول تو اثر کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بحالوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں ایک ایسا کردار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو بڑے ہی پاک باز انسان تھے، ماحول جتنا بھی گندا ہو۔ عرب کا ماحول آپ جانتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر کس قسم کا ماحول تھا، کیا حیثیت تھی عورت کی، ایک منڈی کی سی حیثیت تھی عورت کی، اور کس قدر زنا کے اڈے قائم تھے۔ لوگ اس قسم کی باتوں کو اپنی شاعری کے اندر بیان کرتے تھے اور فخر کرتے تھے، فحش مواد کو لوگوں کے سامنے شاعری کے انداز میں بیان کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ حیات چیز نام کو نہیں تھی میرے محترم بھائیوں۔ اس معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسے نوجوان تھے، اتنا غلط قسم کا معاشرہ، اتنا برا ماحول، اور اس ماحول کے اندر بھی میرے محترم بھائیوں ابو داؤد کی حدیث موجود ہے 4502 نمبر کے اوپر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ تعالیٰ نے شاندار کردار دیا۔ آپ کے گھر کو گھیرا جا چکا ہے، بلوائی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، بلوائی آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، وہ باغی آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عثمان کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے 3 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کسی انسان کا خون حلال ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنا دین بدل دے، دوسری بات یہ ہے انسان شادی شدہ ہو کر زنا کرے، وہ مرتکب ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور تیسری وجہ کو بیان کی کہ انسان کسی نفس کو ناحق قتل کرے۔ یہ 3 وجہ ہیں، 3 وجہوں سے کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے، اس کا خون حلال ہوتا ہے۔ جناب عثمان کہتے ہیں اپنی چھت پہ تشریف فرما ہے، لوگوں سے مخاطب کہتے ہیں فواللہ ما زنیت فی جاہلیہ ولا فی اسلام قط۔ جناب عثمان فرماتے ہیں لوگوں میں تو وہ انسان جس نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بدکاری نہیں کی ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اور اسلام کی حالت کے اندر بھی میں نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ اتنا شاندار میرے محترم بھائیوں کردار ہے، قربان جاؤں سیدنا عثمان کے کردار کے اوپر کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس قسم کا برا ماحول ہے، جس ماحول کو میرے محترم بھائیوں دنیا کے اندر جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، لیکن یہ پاک باز انسان اس دور کے اندر بھی پاک باز ہی رہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کوشش کرے، توجہ دے، اپنی اصلاح کرے تو ماحول اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ نیک بن سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اگر یہ وسوسہ دل کے اندر آتا ہے، یہ خیال دل کے اندر آتا ہے، کیا کریں جی ماحول ہی ایسا ہے، ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے آپ نیکی نہیں کر رہے یا اس وجہ سے آپ گناہ کر رہے ہیں، تو سمجھے پھر آپ کے اوپر شیطان کا پوری طرح تسلط ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس طرح میرے محترم بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں کہ آپ کس قدر اس برے ماحول کے اندر رہ رہے تھے، کتنے جوان تھے، کتنے حسین تھے، اور کتنے عظیم انسان تھے۔ شاندار کردار، شاندار قبیلہ، شاندار سیرت، شاندار انداز زندگی، اور اس ماحول کے اندر آپ رہ رہے ہیں، لیکن کتنے حیادار تھے، کتنے حیادار تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 3562 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الحضراء فی خدرها، کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حیادار تھے کہ پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حیا تھا۔ اس ماحول کے اندر رہ رہے جو دنیا کا برا ترین ماحول ہے، برا ترین معاشرہ ہے، جہاں حیا نام کو نہیں ملتا، اس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اس قدر حیادار ہیں، سبحان اللہ، اتنا عظیم کردار ہے۔
اور اسی صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائی ایک واقعہ ہے، آخری بات ہے، ختم کرتے ہیں. 1582 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اندر، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا موقع آیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پتھر اٹھا رہے ہیں اور کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تہبند پہنا ہوا تھا. سیدنا عباس کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا تہبند اتار کے اپنے کندھوں پہ رکھ لیں، اپنے کندھوں پہ ڈال لیں، تاکہ پتھر اٹھانے میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ بنے. حدیث کے الفاظ ہیں فخر الی الارض، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تہبند اتارا اور اپنے کندھوں کے اوپر رکھا. تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں ننگا ہو گیا، یعنی محسوس ہوا کہ میں ننگا ہو گیا. حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا شدت سے غم محسوس ہوا، اتنا شدت اپنے جسم کے اوپر طاری ہوئی. حدیث کے الفاظ ہے میرے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے. یعنی آپ کو اتنا عجیب لگا، اتنا عجیب لگا. میرے محترم بھائیو، آج تو ننگا رہنا فیشن بن چکا ہے. جو جتنا زیادہ ننگا ہو، جو جتنا زیادہ ننگی ہو، لوگ کہتے ہیں یہ تو سلجھے ہوئے خاندان کی ہے، یہ کسی امیر خاندان، امیر فیملی کی ہے. جتنے تنگ لباس ہو، جتنے برہنہ ہو، اس قدر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عزت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور فوراً کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے وَتَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ چکی ہے. فَقَالَ أَرِنِي إِذَارِي فَشُدَّ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا تہبند مجھے دو. اللہ کے نبی نے تہبند لیا اور فوراً اس کو کس کے مضبوطی سے پہن لیا. اور میرے محترم بھائیو، اگر طبیعت کے اندر حیا ہو، خوف خدا ہو، آخرت اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ کی باتیں ذہن کے اندر ہوں، یا اللہ اس کے رسول سے حیا ہو، تو پھر ماحول کیا ہو. ایسے برے لاکھوں ماحول آ جائے پر انسان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا. یا میں نے خود نماز نہیں پڑھنی، میں نے ہی اذان کو سنی انسنی کر دینا ہے، اور پھر میں کہوں کہ ماحول مجھے نماز کی طرف نہیں آنے دیتا. کیا کریں جی، ماحول ہی ایسا ہے. میرے محترم بھائیوں، ایسی باتیں نہیں ہیں. آپ کوشش کریں، قرآن کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بندے کوشش کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو تاکیدیں بیان کی ہیں، لام بھی تاکید کی ہے، نون سکینہ اس پر شاد ہے. دو تاکیدیں جب اکٹھی آتی ہیں، اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر تم میری طرف آنے کی کوشش کرو گے، میں رب قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا، آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. میں تو پہلے ہی چاہتا ہوں کہ مجھے برائی بڑی پسند ہے، مجھے برا ماحول پسند ہے، مجھے بری عادات پسند ہیں، اور میں نے اپنے سارے گناہ ماحول کے کھاتے ڈالے ہوئے ہیں. کیا کریں جی، مجبوری ہے، ماحول ہی ایسا ہے. سود کے بغیر بھی چل نہیں سکتے، بے ایمانی کے بغیر دکان نہیں چل سکتی، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا. کیا کریں جی، دین صرف نہیں، دنیا بھی ساتھ. میرے محترم بھائیوں، یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے. اگر آپ کی ترجیح ہے کہ میں آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤں، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، تو میرے محترم بھائیوں پھر سارا کچھ بدل سکتا ہے. پھر ماحول کیا، کوئی بھی چیز انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رحمت کے ساتھ سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.